میری شوہر شادی کے بعد زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتے۔ مجھے شک تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی کے 20 سال بعد جب ایک روز حقیقت کھلی تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میرے والد صاحب کی جوتے بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ بڑا بھائی اچانک بیمار ہوا تو علاج کے لیے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا جگر خراب ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہمارے شہر کے ہی ہسپتال میں علاج ہوتا رہا، مگر جب بھائی کا مرض بڑھتا ہی گیا تو ہسپتال والوں نے ایک بڑے ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا، جہاں ایسا جدید علاج میسر ہو جو کسی اور ہسپتال میں نہ تھا۔ یوں ہم کراچی آ گئے اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں بھائی کو داخل کروا دیا۔ والد صاحب ہم سب کو بھی ساتھ لے آئے۔ ہوٹل میں کمرہ لیا اور بھائی کو ہسپتال داخل کرا دیا۔ کافی دن علاج ہوتا رہا مگر شفا یابی نہ ملی، اور آخر میرے والد کی امیدوں کا چراغ بجھ گیا۔ بھائی کی موت سے والدین نڈھال تھے۔ یہ ہسپتال اتنا مہنگا تھا کہ لاکھوں کا بل آ گیا۔ والد صاحب کی فیکٹری بک گئی اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ والد صاحب نے قرضہ لے کر دوبارہ سے کاروبار شروع کیا، لیکن گھاٹا ہی ہوا۔ قرض پر قرض چڑھنے لگا۔ والد صاحب نے اس دوران نوکری کی بھی کوشش کی مگر نہ ملی، یہاں تک کہ نان و نفقہ کے لالے پڑ گئے۔ برے وقت کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ دوست باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ قرض دار الگ تنگ کرنے لگے۔ ابا اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے کہ ایک روز ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور ہم باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ میرے 4 ماموں تھے۔ ان سب نے مل کر امی کو کرائے کا مکان لے کر دیا۔ ہم والدہ سمیت 5 افراد تھے۔ چاروں ماموں مل کر ہمارا خرچہ اٹھانے لگے۔ ہر ماہ باری باری راشن لا کر دینے لگے۔ یوں کچھ تنگی کے باوجود ہماری عزت سے گزر بسر ہونے لگی۔ میں بچپن سے ہی بہت حساس تھی، شروع سے اچھا وقت دیکھا تھا۔ اچانک جو حالات میں تبدیلی آئی تو ذہن نے اس کا گہرا اثر قبول کیا۔ اوپر سے والد صاحب کی محبت اور شفقت چھن گئی۔ اب جیسے میری دنیا کی رونقوں سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ میں اس قدر پریشان رہتی کہ اگر کوئی لطیفہ سناتا، کوئی مذاق کی بات کرتا، مجھ کو ہنسی نہ آتی۔ اکیلے میں بیٹھتی تو آنسو بہنے لگتے۔ ماں سے چھپ کر واش روم میں دیر تک روتی رہتی۔ اداسی نے رفتہ رفتہ میرے دل کو مٹھی میں لے کر مسلنا شروع کر دیا۔ میٹرک میں بھی پڑھائی کی طرف دھیان نہ دے پائی۔ میری چپ نے مجھ کو کھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو گھر میں کسی نے توجہ نہ دی۔ جب میں نے ہنسنے بولنے کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تو والدہ چونکی۔ روز بروز میں کمزور اور پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹھے بیٹھے گرنے لگی، ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے اور حالت گیر ہو جاتی۔ اب میری والدہ گھبرا گئیں۔ بڑے ماموں کو بلا کر میری کیفیت بتائی۔ وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی مرض تو نہیں ہے، مگر بہت سوچنے اور شاید کسی پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ اگر ابھی توجہ نہ دی تو آگے چل کر مرض بڑھ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو خوش رکھیں، گھمائیں پھرائیں اور اچھی امید دلائیں۔ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کے ذہن پر دباؤ پڑے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ سکون کی دوائیں بھی دیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر گھر والے زیادہ دن عمل نہ کر سکے۔ امی بیچاری کو 100 بکھیڑے تھے۔ یوں میرا مرض بڑھنے لگا۔ اب مجھے دورے پڑنے لگے۔ ماں گھبرا گئیں۔ کسی نے کہا کہ سایہ ہو گیا ہے، اس پر کوئی اثرات وغیرہ ہیں، دم درود کرائیں۔ یہ مرض ڈاکٹروں کے بس کا نہیں۔ اب امی مجھے لے لے کر دم کرنے والوں کے پاس پھرنے لگیں۔ گھر کا سکون میری وجہ سے غارت ہو گیا۔ بہن بھائی بھی پریشان تھے۔ درمیان والے ماموں نے اپنے ایک دوست سے میرے اس مرض کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان کی بہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا مسئلہ ہو چکا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کو ایک ماہر نفسیات
डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जिसके इलाज से वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। उस शख्स ने मामू को इस माहिर नफ्सियात डॉक्टर का बताया। मामू मुझे उसके पास ले गए। वो एक बहुत अच्छा और समझदार डॉक्टर था। उसने कुछ दिन बुलाया, फिर इलाज किया, काउंसलिंग की, मेरे घर के हालात जाने, और यूं अल्लाह की मेहरबानी से मेरी हालत संभल गई। रफ्ता रफ्ता मैं दुख, रंज और मायूसी की कैफियत से बाहर निकल आई। मैट्रिक किया और फिर कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं हर नमाज के बाद अपने मामुओं की उम्र दराजी की दुआ करती थी कि वो हमारी सरपरस्ती ना करते तो क्या होता। उनकी बीवियों ने खासा उद्यम मचाया, तो भी उन्होंने अम्मी का साथ ना छोड़ा। मेरा भाई इरफान मुझसे 2 वर्ष बड़ा था। अब्बू के बाद अब वही हमारी उम्मीदों का सहारा था। दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि मेरा भाई 20 साल का हो गया। मेरे बड़े मामू का जनरल स्टोर था। मामू ने मेरे भाई को अपने जनरल स्टोर पर रख लिया और तनख्वाह भी देने लगे। भाई वो रकम लाकर अम्मी के हाथ में दे देते और यूं अम्मी घर चलाती। इस तरह हमारे दिन फिरने लगे। भाई को कारोबार का तजर्बा हो गया तो मामुओं ने मिलकर उसको अलहदा एक दुकान कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी और मेरे भाई की आमदनी में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। पड़ोसन के तवस्त से मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। लड़के की माँ ने मुझे पड़ोसन के घर ही देखा और पसंद कर लिया। इन दिनों मेरी उम्र 19 साल थी। चेहरे पर नोखेसी का रूप था। लड़के वाले अम्मी के पीछे पड़ गए। अम्मी अभी मेरी शादी ना करना चाहती थीं कि अभी 2 साल और निकल जाएं तो फिर ही करेंगे। मगर जब लड़के वालों का इसरार बढ़ा तो अम्मी ने मामू से बात की। उन्होंने कहा, लड़के वालों का घर बार देख लेते हैं, अगर लड़का पसंद आ गया तो शादी कर लेंगे। बेटी की शादी तो करनी ही है, अब नहीं तो 2 साल बाद सही। उन्होंने बीवी से कहा कि आपा के साथ जाकर रिश्ता देखाओ और फिर मुझे बताओ कि कैसे लोग हैं। मेरी अम्मी सीधी सादी सी खातून थी। लड़का काफ़ी खूबसूरत और वजीहा शख्सियत का मालिक था। घराना भी खुशहाल था। क्यों ममानियों ने ये रिश्ता पसंद किया, मगर ज़्यादा छानबीन किसी ने न की। मामू को भी अच्छी ही रिपोर्ट दी गई। मेरा रिश्ता पक्का कर दिया गया और यूँ 2 माह में मेरी जल्दी शादी हो गई। मेरे शोहर का नाम वहाज था। अपने नाम की तरह वजीह और खूबसूरत थे। यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो वालिदैन के लाडले और बहुत नाजों पले थे। कोई सख्त काम भी नहीं कर सकते थे। छाँव में पले बड़े, ज़रा सी धूप से कमलाने लगते थे। शोहर का रवैया शुरू दिन से ही मेरे साथ बहुत अजीब रहा और मैं भी चूंकि कम उम्र थी, काफ़ी शर्मीली भी थी, सोचती थी कि वो भी शायद मुझसे शर्म महसूस करते हैं, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएंगे। मगर मुझे नहीं मालूम था कि आगे ज़िंदगी में मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे शोहर ज़्यादा वक्त बाहर ही गुजारते। सुबह निकलते तो रात को देर से लौटते। उनके वालिद सऊदी अरब में थे। कोई बड़ा बहन भाई भी ना था। माँ बेचारी लाख समझाती, लेकिन वहाज उनकी एक ना सुनते। ये बात भी अजीब लगती थी कि नई शादी है, फिर भी घर में नहीं टिकते थे। मैं अगर कभी पूछने की कोशिश करती तो आगे से कहते कि मुझे घर से बाहर भी 100 काम होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर काम तुमसे पूछ कर ही करूं। तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ़ नहीं है ना, तो बस तुम मेरे कामों में भी ज़्यादा मुदाखलत नहीं किया करो। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वो कोई काम भी ना करते थे। ससुर बाहर से पैसे भिजवा देते, जिससे घर का खर्चा चलता। बाहर सुबह घर से निकल जाते और रात देर को लौटते। मुझे समझ ना आती थी कि आखिर वो जाते कहाँ हैं। घर में तो वो एक कौड़ी भी नहीं देते थे कि वो कोई मुलाजमत या कारोबार करते ही नहीं थे। फिर आखिर वो घर से गायब क्यों रहते थे। मैं नई नवेली दुल्हन थी। दिल में बहुत से अरमान थे, मगर शौहर थे कि जैसे मेरे कुछ लगते ही नहीं। एक दिन बहुत रोई, कसम दी कि बताइए आखिर कहाँ जाते हैं, मगर उन्होंने कुछ ना बताया और कहने लगे कि इस घर में अगर रहना है तो सुकून से रहो। अगर मेरे मामलात में ज़्यादा टांग अड़ाओगी
تو یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا نتیجہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ سن کر ڈر گئی، کیونکہ میکے کے حالات بھی جانتی تھی۔ ماں نے نہ جانے کتنی کاوشوں کے بعد مجھے رخصت کیا تھا۔ سوچنے لگی کہ اگر ان کے در پر بیٹھ جاؤں گی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ یہ سوچ سوچ کر میں اور زیادہ افسردہ رہنے لگی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے میری حالت پر رحم کھایا اور میں امید سے ہو گئی۔ امید کی ایک کرن میری زندگی میں چمکی اور میں ایک نئی امید کے ساتھ جینے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شادی کے سال بعد ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ میرا خیال تھا کہ اب اپنی اولاد کے لیے وہاج پلٹ آئیں گے۔ میری جانب نہ صحیح، اپنی بچی کی کشش تو ان کو ہماری طرف کھینچ ہی لائے گی، مگر انہوں نے بچی میں بھی کوئی دلچسپی نہ لی اور نہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ بچی کو پا کر میرا دل شاد ہوا۔ سوچوں کے بھنور سے نکل کر اپنی معصوم گڑیا کے پیار میں گم ہو گئی۔ پہلے مجھے صرف شک تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے، مگر اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ضرور کسی دوسری عورت کے پاس آتے ہیں۔ میں اب اس ٹو میں لگ گئی۔ اس کام کے لیے میں نے اپنے بھائی کو اس کے پیچھے بھی لگایا۔ کئی دن اس نے اس کا پیچھا کیا، مگر اس نے یہی بتایا کہ وہاج کا کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی، ان کی کال چیک کرتی، وہ نمبر جن پر وہ کال ملاتے، میں ان نمبرز پر کالز ملا کر چیک کرتی، مگر وہ ان کے کسی رشتہ دار یا دوست وغیرہ کا ہی نمبر ہوتا۔ مجھے کوئی ایسا ثبوت نہ ملا کہ جس سے میں یہ جان سکتی کہ ان کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے۔ تھک کر میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہاج بھی اپنے معمولات میں گم تھے۔ ہمیں کچھ علم نہ تھا کہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ ان کے والد باہر سے پیسے بھجواتے رہتے اور یہ عیش اڑاتے رہتے۔ میرے سسر پیسے وہاج کے اکاؤنٹ میں ہی بھجواتے تھے، کیونکہ ساس بینک کے معاملات جانتی نہ تھیں۔ والدہ کو پورا خرچہ دے کر باقی پیسے وہ اپنے پاس رکھ لیتے۔ ساس تک کو نہیں معلوم تھا کہ جانے وہ یہ پیسے کہاں خرچ کراتے ہیں۔ ان کے پاس ہمیشہ جیب میں بہت سے روپے ہوتے، مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ انہیں کہاں لگاتے ہیں۔ روز و شب گزرتے رہے، ان کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے بھی نواز دیا، جو ہو بہو وہاج کی شکل تھا۔ اسے اپنے شوہر کا پرتو سمجھ کر بیٹے کی محبت میں کھو گئی۔ بیٹے کی محبت نے مجھے شوہر کی فکر سے آزاد کر دیا تھا۔ میرے شوہر معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اسی طرح سے صبح نکلتا اور آدھی رات کے بعد گھر واپس آتا۔ اب میں نے اس کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میری شادی کو 12 سال گزر گئے۔ ایک روز اچانک سسر صاحب اس جہان سے گزر گئے۔ پہلے میرے سسر ہی گھر کا خرچہ وغیرہ پورا کرتے تھے، اب وہ نہ رہے تو مالی تنگی شروع ہو گئی۔ ساس کا بھی 2 سال بعد انتقال ہو گیا۔ پہلے مجھے ساس کا سہارا تھا کہ وہ میرا ساتھ دیتی تھی۔ ان کے چلے جانے سے میں بالکل تنہا رہ گئی۔ شوہر کو تو ویسے بھی میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ اب میرے بچے چونکہ اسکول جانے لگے، میں پھر سے اکیلی رہ گئی۔ سوچوں کے بھنور میں پھنسنے لگی، مگر وہاج کی روش میں سر منہ فرق نہ آیا۔ وہ اسی طرح ابھی بھی روز رات کو چلے جاتے اور صبح لوٹتے۔ اب تو گھر، بچوں اور ہم سب سے بالکل ہی بے نیاز ہو گئے۔ سسر کے بعد ان کی جمع پونجی کچھ عرصہ کام آئی، پھر ہاتھ خالی ہو گئے۔ گھر کے حالات میں ابتری آنے لگی۔ میں خرچ سے پریشان رہنے لگی اور وہاج کبھی میری ماں کبھی بھائی سے جا کر قرض مانگنے لگے۔ وہ اس وجہ سے انکار نہ کرتے کہ شاید بچوں کی خاطر قرض مانگتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جتنے پیسے وہاج نے مانگے دے دیے اور وہاج نے قرض کبھی واپس نہ لٹایا۔ اگر وہ پیسے گھر میں خرچ کرتے تو بھی ٹھیک تھا، مگر وہ گھر اور بچوں پر 1 روپیہ صرف نہ کرتے۔ ان دنوں میں خرچے کے لیے اس قدر تنگ تھی کہ چینک چینک کر رونے کو جی کرتا تھا۔ امی کو نہ بتاتی
کہ پریشان ہوں گی۔ ایک دن میرے بڑے ماموں ہمارے گھر مجھے ملنے آ گئے۔ میں رو رہی تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ گھر میں بچوں کا دودھ بھی نہ تھا۔ ماموں نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ خود پر قابو نہ پا سکی اور سب احوال ان سے کہہ دیا۔ وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ جاتے ہوئے مجھے کچھ رقم دے گئے۔ اگلے روز پھر آئے اور کہا کہ راشن میں جو جو کچھ چاہیے تھا مجھے فہرست لکھ کر دے دو۔ یوں انہوں نے مجھے راشن ڈلوا دیا، بچوں کے دودھ کے لیے گوالے کو لگوا دیا، جو روز شام کو گھر دودھ دینے کو آنے لگا۔ اگلے دن وہ آ جائے تو میں نے بتایا کہ اس طرح ماموں آئے تھے، گھر میں بچوں کے کھانے کو کچھ نہ تھا، وہ راشن ڈلوا گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، تم اپنی امی یا بھائی سے کہہ دیتی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، بھائی اور امی سے کیوں کر کہتی؟ ان سے تو تم پہلے ہی اتنے پیسے لے جاتے ہو، آخر بتاؤ تو یہ روپیہ کہاں خرچ کرتے ہو؟ پہلے تو خاموش رہے، پھر بولے، میں نے وہ پیسہ کسی کاروبار میں لگایا ہے، ایک دوست کا اپنا بزنس ہے، اس کے کاروبار میں نے بھی حصہ ڈالا ہے، میں اسے زیادہ سرمایہ ایک ساتھ نہیں دے سکتا، لہٰذا قسطوں میں دے رہا ہوں۔ جب منافع ملنے لگے گا تو دیکھنا، میرے ساتھ تمہارے بھی دن پھٹ جائیں گے۔ میں بس ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ جھوٹی امید کی کرن میرے دل میں جگا کر وہ لمبی تان کر سو گئے۔ انسان کا صبر کب تک ساتھ دیتا ہے؟ میں نے بھی حوصلہ ہار دیا۔ ایک بار پھر سے میں ٹو میں لگ گئی کہ آخر یہ ایسی پراسرار زندگی کیوں اور کہاں گزار رہے ہیں؟ میری اور بچوں کے پاس تو ہوتے نہیں اور نہ گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس بار بھی لاکھ کوشش کے باوجود میں اور میرے میکے والے نہ جان سکے، نہ ہی ان کا کسی خاتون سے کوئی تعلق نکلا۔ ہم سبھی بہت حیران تھے۔ مجھے ہر وقت یوں پریشان دیکھتے ہوئے میرے بھائی اور ماموں نے بالآخر میرا اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھا لیا۔ بہاج پہلے بھی میرے بس نام کے جیون ساتھی تھے اور اب بھی نام کے ہی رہ گئے۔ وقت گزرتا رہا، یہ کڑا وقت بیت گیا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب میرے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا اور کالج چلا گیا، مگر باپ کی روش ابھی بھی نہ بدلی۔ بیٹی پھر بھی باپ سے پیار کرتی تھی، شاید بیٹیاں ہوتی ہی پیار کرنے کے لیے ہیں، لیکن میرا بیٹا ایان باپ سے بہت شاکی رہنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے والد سے نفرت نہ کرے، کیونکہ جیسا بھی تھا آخر وہ ان کا باپ ضرور تھا، لیکن اس کو باپ کا کبھی پیار ملا نہ تھا، اور نہ کبھی باپ نے سیدھے منہ بلایا ہی، پھر کیسے وہ ان سے محبت کرتا؟ میں نے نوٹ کیا کہ اب ایان میں ایک قسم کی ضد اور چڑچڑا پن سا پیدا ہو گیا تھا، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے لگتا۔ میں سمجھاتی تو اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی۔ ہر ماہ ایان میرے بھائی اور میرے ماموں سے خرچے کے پیسے اور راشن لاتا، مگر یہ سب اس کو گراں بھی گزرتا، یہاں تک بھی قابل برداشت تھا۔ لیکن جب وہ ہاتھ نے خرچے کی یہ رقم بھی ہم سے چپٹنے کی کوشش کر دی تو ایان نے کھلم کھلا باپ سے بغاوت شروع کر دی۔ اس وجہ سے باپ اور بیٹے میں ٹھن گئی۔ اب ہماری پریشانیاں مزید بڑھنے لگیں۔ اب میری بچیاں بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ ایک بار جب ایان میرے بھائی سے خرچے کے لیے رقم لے کر آیا، اس نے رقم مجھے دی، اتنے میں وہاج اندر آ گیا۔ اس نے جب رقم میرے ہاتھ میں دیکھی تو مجھ سے مانگنے لگا۔ میں نے وہ پیسے نہ دیے تو وہ زور زور سے چلانے لگا کہ مجھے اپنے کاروبار میں ڈالنے کے لیے مزید رقم درکار ہے۔ اس نے وہ رقم میرے ہاتھ سے جپٹنے کی کوشش کی تو ایان بھی آ گیا۔ اس نے باپ کو روکنا چاہا تو وہ آگے سے اسے برا بھلا کہنے لگا۔ ایان غصے میں کہنے لگا کہ کیسے باپ ہیں آپ؟ آج تک ہمارے لیے تو کچھ کما نہیں سکے، آج تک ہم دوسروں سے مجبوری میں پیٹ بھرنے کے لیے پیسے لیتے رہے، وہ بھی آپ ہم سے جپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے آپ نے کہ آپ کی بیوی کس طرح سے خرچہ پورا کرتی ہوگی؟ یا آج تک کبھی آپ نے سوچا کہ گھر میں میرے بچے بھی ہیں، انہوں نے پیٹ بھی بھرا کے نہیں؟ اگر آپ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے
دوسروں سے جو لیتے ہیں وہ تو نہ ہم سے لیں۔ بہاج کو بیٹے کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر بے حد غصہ آیا۔ اس نے غصے میں ایان کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ وہ گھر سے نکلا تو واپس نہ آیا۔ میرا روتے روتے برا حال تھا۔ دن رات بیٹے کے لوٹ آنے کی دعا کرتی تھی، لیکن بہاج کو ذرا بھر بھی کوئی پرواہ نہ تھی کہ ہمارا جواں سال بیٹا کہاں گیا ہے، کدھر رہ رہا ہے اور کس حال میں ہے۔ سوچتی، یا اللہ، یہ کیسا باپ ہے جس کو اپنے جوان بیٹے کی فکر نہیں ہے۔ مجھے علم نہ تھا کہ ایان کیا دل میں ٹھان کر نکلا ہے۔ اس نے باپ کا پیچھا کیا اور اس پراسرار آدمی کی پراسرار زندگی کا وہ راز جان ہی لیا جس کی وجہ سے ہماری زندگی برباد تھی۔ کسی نہ کسی طرح اس نے اس ٹھکانے کا بھی پتہ لگا لیا جہاں بہاج جاتے تھے، راتوں کو رہ جاتے تھے۔ وہ باپ کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں باپ کو ایک شخص کے بہت قریب بیٹھے پایا اور اس کے جیسے یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ بہاج کے ایک دوست کا مکان تھا جو اکیلا رہتا تھا۔ اب یہ راز کھلا کہ وہ اپنا وقت کسی عورت کے پیچھے نہیں بلکہ اپنا وقت اس دوست کے ساتھ گزارتے تھے اور پیسے بھی اسی پر نچھاور کرتے تھے۔ بعد میں یہ راز بھی کھلا کہ یہ دوستی ابھی کی نہیں بلکہ لڑکپن سے تھی۔ بہاج نے اپنے اس دوست سے اقرار کیا تھا کہ عمر پر شادی نہیں کروں گا تاکہ ہماری دوستی کے درمیان کوئی اور نہ آ جائے، مگر والدین بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا والدین کے دباؤ میں آ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میرا بیٹا جب اس مکان کے اندر گیا تو باپ کو اس عجیب و غریب دوست کے ہمراہ پا کر حیرت زدہ رہ گیا۔ بہاج نے جب بیٹے کو اس جگہ دیکھا تو اس کا بھی جیسے رنگ اڑ گیا تھا۔ آخر آج اتنے سالوں بعد اس کے بیٹے پر اس کا راز آشکار ہو ہی چکا تھا۔ اس نے بیٹے کو گالیاں دی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تبھی وہ بھی طیش میں آیا اور پستول نکال لیا۔ اس چھینا جھپٹی میں فائر ہو گیا اور گولی بہاج کے دوست کو لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس دوست کے مرنے پر بہاج کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی ایسی حالت تو اس کے باپ اور پھر ماں کے مرنے پر بھی نہیں ہوئی تھی جیسی آج اس کے دوست کے مرنے پر ہو رہی تھی۔ بہاج پاگلوں کی طرح رو رہا تھا، جیسے پتہ نہیں اس کی کتنی قیمتی شے کھو چکی ہو۔ ایان کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور میں اس غم سے مری جاتی تھی۔ میرے بھائی اور ماموں نے اس کے لیے وکیل کروایا تاکہ اسے رہائی مل سکے۔ اس کے لیے بھی تمام پیسے میرے ماموں اور بھائی نے ہی ادا کیے۔ حیرت تو سب کو اس وقت ہوئی جب باپ نے بطور چشم دید گواہ بیٹے کے خلاف گواہی دی اور اسی نے یہ کہا کہ میرے بیٹے نے ہی میرے دوست کو قتل کیا ہے اور ایان کو سزا ہو گئی۔ اس کو دوست کے مرنے کا اس قدر صدمہ تھا کہ اپنے بیٹے کو پھانسی کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہ کی۔ اس کے بعد بہاج ہمیشہ کے لیے کہیں چلے گئے، مگر ہماری زندگی میں عمر بھر کے لیے اندھیرے انڈیل گیا۔ آج بھی سوچتی ہوں خدا جانے وہ کیسا دوست تھا اور بہاج کی اس سے کس قسم کی دوستی تھی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔